سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میٹھے پاپا چاند مرشد، میں محمد یار عطاری، طالب علم جامعۃ المدینہ شاہ مراد شیرازی فیضان ٹھٹا سے عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، ٹھٹا سے عرض کر رہے ہیں، ٹھٹا سے عرض ارشاد کر رہا فرما ہوں رہے ہیں۔ میں، ہاں ٹھٹا سے آیا ہوں پہلے، الحمدللہ پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا تھا میں الحمدللہ۔ تو مرشد کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میرے پاس کچھ طب کے کتاب پڑھے ہوئے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ کیا ان میں سے نسخہ نکال کے کوئی بندہ اپنا یعنی کہ اسے علاج کر سکتا ہے؟ اچھا، خود علاج کر سکتے ہیں؟ ہاں، اپنے لیے، سب کے لیے نہیں، اچھا اپنے لیے سب۔ اچھا اچھا۔ جی جی۔ وہ حدیثوں میں جو علاج آئے نا، تو مفتی احمد یار خان صاحب نے فرمایا ہے کہ طبیب کے مشورے کے بغیر وہ علاج نہ کیا جائے۔ پھر وہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کسی نے وہ حدیث پاک میں پڑھا کہ پانی سے علاج کرو بخار کا، تو اس نے وہ تو خوب بخار سے وہ نہایا، ہو اس کو نمونیا ہو گیا، بخار جانے کا مطلب اور جم گیا، اس کو اور بڑھ گیا، نمونیا ہو گیا، تو وہ حدیث کے خلاف ہو گیا۔ تو وہ بیوقوف مطلب تھا کہ اس کو مطلب یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے بخار کا علاج پانی سے، ہر بخار کا علاج نہیں بلکہ جو پانی گرمی سے بخار آئے نا اس کا پانی سے علاج کرنا تھا۔ اس کا علاج وہ بخار تھا سردی کا، اس پہ انہوں نے ٹھنڈے پانی ڈالے تو ٹھنڈی بڑھ گئی اور نمونیا اس کو ہو گیا۔ تو یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے مثال دی ہے کہ حدیثوں میں ارشاد فرمودہ علاج بھی طبیب کے مشورے ہی سے کیے جائیں۔ جائے کہ یہ ابھی طب کی کتابیں، ان میں تو پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوتا ہوگا، تو ان کا علاج کرنے جائیں گے تو کچھ کا کچھ ہو گیا، تو اس لیے طبیب کے مشورے سے علاج کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد آصف رضا عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان عبداللہ شاہ غازی، درجہ ثانیہ۔ یا سیدی، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مسبوق امام کے نماز مغرب کے اندر 2 رکعت امام کے پڑھانے کے بعد نماز کے اندر شامل ہوا، تو آیا وہ 2 رکعت اپنی بعد کی کس طرح ادا کرے گا؟ کیا دونوں رکعتوں کے اندر کا ادا کرے گا یا وہ آخری رکعت کے اندر ہی کا ادا کرے گا؟ ایک رکعت اس کو ملی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ 1 رکعت پر پڑھے گا بھری ہوئی قراءت، اور 1 رکعت پڑھ کے یہ اب بیٹھے گا، قاعدہ کرے گا۔ قاعدہ کرنے کے بعد پھر یہ التحیات پڑھ کر اٹھے گا، پھر پر
یعنی قراءت والی رکعت پڑھے گا، پھر قضا رابطہ ہوگا اور اس طرح نماز پوری کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال آپ کے بارگاہ عالی شان میں یہ ہے کہ آپ کتنے گھنٹے آرام فرماتے ہیں؟ تقریباً 7 گھنٹوں کا ایوریج ہوتا ہے، کبھی کم زیادہ بھی کچھ ہو جاتا ہے. پیارے مرشدی سوال عرض ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں جماعت سے ملے ہیں تو اتحیات پوری پڑھیں گے یا اشہد اللہ الہ الا؟ اگر قاعدے میں بیٹھ گئے تو اتحیات پوری پڑھنی ہے، درود شریف نہیں پڑھنا، اتحیات پڑھیں گے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. میں حیدرآباد سے حاضر ہوا ہوں. ماشاء میرا سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا شرعی طریقہ بتا دیجیے. اس تقریباً روز اس طرح کے سوالات ہو رہے ہیں، آپ بتا دیجئے کیا طریقہ ہے، آج تو ہو جائے. سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا. آپ کتنے سال سے منا رہے ہیں؟ میں جب سے ہوش سنبھالا ہو تب سے منا رہے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. تو آپ بتائیے کس طرح مناتے ہیں، ہم کو ہو سکتا ہے سیکھنے کو کچھ ملے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم پہ وہ تو دلائل آپ دے رہے ہیں نا، مطلب آپ مناظر بھی ہوں گے، لیکن آپ نے شرعی طریقہ پوچھا ہے. جی شرعی کس طریقہ طرح منانی چاہیے، اب آپ کس طرح مناتے ہیں اور یہ بتا دیں تو اگر کوئی غیر شرعی طریقہ ہوگا تو علماء رہنمائی فرما دیں گے ہماری. سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا. شرعی طریقہ میں جو روزہ رکھ کے بناتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے علاوہ جلوس میں شرکت کر کے بناتے ہیں، اور عید کی طرح بناتے ہیں جس طرح عید ہوتی ہے ہماری. تو عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، اچھا، روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ. نئے کپڑے پہنتے ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. کچھ آپ مدنی پھول دیجیے. آپ تھے مدنی مذاکرے میں؟ نہیں میں لیٹ آئے ہیں. جی میں مدنی پھول دیتا رہتا ہوں، اور لکھے ہوئے مدنی پھول صبح 12 رسالہ جی یہ پڑھ لیجئے تو مدنی پھول نہیں، اس میں مدنی گلدستے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. وإياكم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت دامر القاتم عالیہ سے عرض ہے کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ کس طرح تھی، ان کے بارے کچھ ارشاد فرما دیں. کس طرح تھی؟ آپ نے تو حضور دیکھی ہوگی نا، آپ ارشاد فرما دیں کس طرح کی. اللہ کرے کہ میں دیکھ لوں یار. یہ آمین. دیکھنا خواب میں اگر کوئی دیکھتا بھی ہے نا، وہ دلیل نہیں ہوتی. جو کتابوں میں احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام نے جو دیکھ کر بیان کیا نا، وہ دلیل ہوتی ہے، خواب دلیل نہیں ہوتا. ارشاد فرما دیں کس طرح کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کوئی تھوڑا سا گنگریالے تھے. اب وہ سر انور کے تو تھے. اعلی حضرت کے بھائی صاحب نے ایک تمنا کی ہے، اتنی دیر تک ہو دید مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال. سبحان اللہ. جس کی سب سے زیادہ سبحان اللہ کی زور سے آواز ہو نا، وہ اس کا مطلب سمجھا دے. سبحان اللہ. یہ مخلوق اچھی جمع ہوئی ہے. معنی تو شاید اکثریت کے سر سے گزر گئے ہوں گے. تو جس نے جب پہلی بار شعر ختم کیا سبحان اللہ زور سے کہا نا سب سے زیادہ، میں نے کہا وہ معنی تو سمجھا دے اس کے کیا ہے، آخر کس بات پر جوش آ گیا سبحان اللہ کے بیٹے. تو پڑھیے. کون سے درجے پڑھتے ہیں؟ اچھا تو مدنی ہو چکے ہیں، یہ شاید بتا دیں گے، حضرت بتا دیں گے شاید. ارشاد فرمائیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک. شعر تو پڑھ کے سنا ہے ترنم سے یار. شعر نہیں یاد. اچھا. اتنی دیر تک ہو دید مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال.
سرکار علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی اتنی دیر زیارت کرتا رہوں کہ آپ علیہ السلام کے چہرہ اور آپ کے جو اوصاف ہیں ان کو حفظ کر لوں. اوصاف آپ کا چہرہ انور، داڑھی مبارکہ اور اس طرح آپ کے اس کو اوصاف کہیں گے. وصف کی جمع اوصاف. اوصاف مانے خوبیاں. یہاں یہ لفظ تو شاید آنا نہیں چاہیے. اوصاف ہے بھی نہیں شعر میں. اتنی دیر زیارت ہوتی رہے کہ یوں یاد کر لوں کہ سرکار علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ کس طرح ہے اور داڑھی مبارکہ اور اس طرح. پہنچ گئے اسے اتنی دیر تک وہ دید مصحف عارض نصیب. عارض من چہرہ مبارکہ. اتنی دیر تک چہرے مبارکہ کے جلوے دیکھتا رہوں کہ بس یہ مجھے سارا حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے، مجھے ذہن میں میرے راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے. جواب درست مان لیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ جتنی دیر میں جو نا ایک طالب جو ہے وہ ناظرہ پڑھتے حفظ کر لیتا ہے، اتنی دیر تک جو نا میں چہرہ انور وہ کی زیارت حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ کے قرآن جمال. یہ حسن و جمال کو یعنی کہ قرآن سے تشبیہ دی ہے اس طرح کا کچھ، اس لیے لفظی معنی تو تھوڑا ہے مشکل. اس میں استعارے ہیں غالباً، تو استعارے سے مرادی معنی مراد لیے جاتے ہیں. لفظ کچھ ہوتا ہے، معنی کچھ ہوتے ہیں. نالے پاک کا تحفہ. میرا یہ سوال تھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صحیح، کہ جو شریعت لے آتے ہیں، اور دیگر جو یہ نبی اس کے بعد جو آتے ہیں اسی شریعت کی تبلیغ کو لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ قصر کب فرض ہوتی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما. قصر مسافر کے لیے قصر واجب ہے. 4 زور کی 2 زور پڑے گا مسافر، 4 عصر کی 2، 4 عشاء کی 2، باقی پوری نمازیں پڑھے گا. فرض کی 2، 4 رکعت کی. بابا کتنی مسافت پہ یہ واجب ہوگی؟ 92 کلومیٹر کا سفر ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہ 15 دن رات سے کم رہنے کا ارادہ ہے. تو اب یہ مسافر ہے. اپنی بستی یعنی آبادی سے جو ہی باہر ہوگا قصر شروع ہو جائے گی. بابا جیسے ہمارا زمزم نگر سے روانگی ہوئی تھی، 30 کلومیٹر طے کر لیا تھا ہم نے. ایک دن کے لیے نکلے نا اب تو؟ جی. آج کے لیے، بلکہ ایک رات کے لیے. جی. ابھی تو جیسے آپ جو جیسے ہی زمزم نگر سے باہر نکلے آبادی سے، جی، تو قصر نماز شروع ہو گئی تھی. 31 اور 32 اور یہ نہیں ہے، بالکل کا بارڈر پر رہتا ہے. سمجھو کہ 100 گز کے بعد یہ باہر آ گیا بستی سے، تو اب یہ 100 گز کے بعد باہر آیا، یہ قصر پڑے گا. اور جبکہ شرعی سفر کی وہ نیت جو میں نے مقدار بتائی وہ ہو. اور اسی طرح جب تک آبادی کے اندر اپنی داخل نہیں ہوگا یہ قصر پڑے گا. آبادی میں جو ہی داخل ہوگا اپنی آبادی میں، جو اپنا جو وطن اصلی ہے، اب پوری پڑے گا. اس کی تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے، مسافر کی نماز، مختصر سا رسالہ ہے. سفر جو ہے وہ علی الاتصال ہونا ضروری ہے. میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیں. سمجھائے ہونا. جیسے باب المدینہ اور حیدرآباد کے بارے میں جو نوری آباد آتا ہے، نوری آباد والا اگر باب المدینہ آئے گا تو وہ مسافر نہیں ہوگا. اسی طرح نوری آباد والا اگر حیدرآباد جائے گا زمزم نگر تو بھی وہ مسافر نہیں ہوگا. اب اگر کسی کا ارادہ ہے کہ پہلے جو نا میں نوری آباد جاؤں گا، وہاں رکوں گا یا وہاں کوئی کام نپٹاؤں گا، پھر جو ہے وہ میں باب المدینہ جاؤں گا، تو اب یہ چونکہ یہ ڈائریکٹ یہ گیا نوری آباد، اور نوری آباد سے جو ہے نا اس کا سفر شروع ہوگا، تو اب یہ علی الاتصال نہ ہوا، تو ڈائریکٹ سفر ہونا چاہیے 92 کلومیٹر کا. جزاک اللہ خیر. اور ویسے نکلا تھا جیسے باب المدینہ کے لیے، اور اتفاق سے رک گیا کہیں، رکتے ہیں تو کھانے کے لیے رکتے ہیں، چائے پانی کے لیے رکتے ہیں، وہ
इत्तिसाल खत्म नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से कोई तय तो है ही नहीं इसका, वो तो जा रहा है, बाबुल मदीना की नीयत है उसकी, वहीं जा रही है। जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपसे एक शेर पूछना है आला हज़रत के कलाम का, इसकी वजाहत फरमा दें। हैबत आरिज से थर्राता है शोला नूर का, कफ़्शे पा पर गिर के हो जाता है कुप्पा नूर का, इसकी वजाहत फरमा दें। चेहरे मुबारक के नूरानी और चमकदार रुखसार मुबारक की हैबत और रुअब, मुबारक गाल की हैबत यानी रोब से नूर का शोला थरकता थर थराता हुआ नालेन पाक पर गिरकर बोसा लेता है तो नूरानी फूलों का गुलदस्ता बन जाता है। ये शरअ अदा के बख्शिश में इन्होंने अपने तौर पर किया। वो गुफ्फे का माना फुंदना और मुख्तलिफ लिखे, फुंदना वो बाजी माँ में बांधने में नहीं, खूबसूरत वो किनारी बनी होती नहीं नजर आता है, ये भी फुंदना कहलाता है। मेरा सवाल आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि मेरी रहाइश हैदराबाद में है, जबकि मैं मातली के कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अर्ज़ ये है कि हमारा 3 रोज़ा मदनी काफ़िला मातली में ही सफ़र करता है, तो कॉलेज से छुट्टी के मामलात नहीं होते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं सुबह में अपने कॉलेज के उमूर अंजाम दे के मस्जिद में ही क़याम रखूँ और सुबह जमात अदा करके वापस ड्यूटी अदा करके मस्जिद में पहुंच जाऊं? 3 यौम इस तरह क्या मैं गुजारूं तो मेरा काफिला होगा? जाने में हरज नहीं है इस तरह वक्त गुजारने में, मगर जो मदनी काफिला है ना ये काउंट नहीं होगा। ये अच्छा है कि जो भी थोड़ा बहुत वक्त आशिकाने रसूल की सोहबत में मिल जाए आपको। बाबा दीनी से बीमारों के लिए दुआ और ईमान की सलामती की दरख्वास्त। आमीन। तो बेटा वो 3 दिन पूरे निकालो ना, 72 आवर्स, और कोई काम नहीं, फकत मदनी काफिला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की बारगाह में ये सवाल है कि अगर जिस पर कसर वाजिब हो और वो भूल कर कसर की जगह जो है 4 रिकायतें इशा की पूरी पढ़ ले और इसके बाद फिर बकिया नमाजें भी पढ़ ले, वितर भी पढ़ ले, सुन्नतें भी पढ़ ले, तो अब इस नमाजों का क्या हुक्म होगा? वही कि 2 रकात इसको लौटानी होगी, फर्ज दोबारा पढ़े, फर्ज वाजिबुल इयादा करके वाजिब किया ना इसने, वाजिबुल इयादा होगी 2 रकात, वितर और ये तो सब हो गए। अवाबिन के नफिल पढ़े जाते हैं मगरिब की नमाज के बाद, तो उसकी फजीलत बयान कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह। मगरिब के 3 फर्ज पढ़ के 6 रकातें पढ़े, इसमें यह कि बेशक 2-2 करके पढ़ें, बेहतर भी है ये 2-2 करके पढ़ें। और जो कोई इस तरह 6 रकातें पढ़े मगरिब के फर्जों के बाद तो और बीच में कोई बुरी बात ना करे तो 12 साल की इबादत के सवाब। ये ना और भी फजाइल है, ये भी फजीलत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कि साडे नाल इस्लाम भाई नए आए ने 4 माशाअल्लाह, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਇਸਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ बेचारे, ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਜੀ। मंडी बहाउद्दीन होते गैर मुल्की मेहरबानी फरमा दे। शहरी है, नहीं तो बाहर शहरों से जो आते हैं तो उनको तो इस तरह नहीं होता कि जो दूसरे शहर से आया वो भी उसके लिए कोई वो नहीं है कानून, या ये जो बाहर मुल्क से जो आए ना उनसे हम लोग बगैर मदनी फीस। एक बैरून मुल्क तो आया इस्लाम भाई 8 साल यूनान रहा है। ये कह रहे हैं कि 4 हमारे पास हैं, हम 4 अपने इन 4 को दे देते हैं, जो हम 4 को मिल रहे हैं, हम वो 4 जो हैं जो हमको मिल गए ये हकदार होंगे कार्ड के, वो 4 नए आए हैं वो हकदार नहीं, तो ये कह रहे हैं हम अपने 4 इन 4 को देना चाह रहे हैं इजाजत से। इनकी मदनी फीस पूरी होगी, इनके टोकन इनको मिल गए होंगे, अभी अपने टोकन इसार करना चाहते हैं। वो नए आए मदनी फीस इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हमको पूछ लिया यार, बाकी तो करते ही होंगे इसार इस तरह, हमारी तरफ से मना है वैसे ही इसार करना इस तरह, लेकिन ये करते होते हैं, इसार करवाते भी होते हैं। तरकीब ये तो आपने पूछ लिया यार, अच्छा हुआ, माशाअल्लाह ने सोने आदमी है।
اب تو ہوں گے بھی کم آج تو. سبحان اللہ. بڑی مہربانی. آپ ایثار کیے بغیر باقی جو 4 ہیں نا ان کو ٹوکن دے دو یار. سبحان اللہ. اذکر اللہ. اللہ. اجازت مانگی. سبحان اللہ. ماشاء. ہمارے سائے بھائی کہاں اجازت مانگتے. جزاک اللہ باپا. ویاکم. آپ راضی خوشی سے اگر مدنی قافلے کی کوئی مدنی فیس دینا چاہیں تو بھی آپ کو اجازت ہے. بس بغیر ٹوکن کے مدنی قافلے میں سفر کر لو. الحمدللہ ہر ماہ تقریباً 3 دن کا ہوتا ہے اور اس سال 1 مہینے کا سفر میں کر رہا ہوں انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو باقی بھی تو ہے 16 یعنی 16 جون 17 جون تو لے کے 16 جولائی تک. تواڈے علاوہ 7 بندے یہ سارے الحمدللہ تو نے داڑھی مبارک دی نیت کر لی ہے. کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کے زیارت کراؤ نا. ماشاء اللہ. قافلے کی نیت کرتے ہیں جی. داڑھی کی نیت کب کری انہوں نے؟ ابھی ابھی کھڑے کھڑے آپ نے کروائی ہے؟ جی 2 نے آج کی تھی نیت. ابھی ابھی کروائی ہے پہلے سے؟ پہلے بہت فضان مدینہ میں بیعت کی تھی. اچھا پھر ان کو ٹوکن کیا آپ نے پیشکش کی؟ جی جی. یہ ویسے مدنی ماحول میں ہیں یہ؟ جی مدنی ماحول میں پرانے ہیں. پرانے ہیں کچھ تو ایسے ہیں میرے سے بھی پرانے ہیں کچھ تو. اچھا پوری داڑھی رکھنی ہے 1 مٹھی؟ پوری موٹ. آج کل فیشن والی طرح طرح کی. انشاءاللہ پوری موٹ داڑھی رکھنے دے. 1 مٹھی. اب تک کٹوائی منڈوائی اس کی توبہ. یہ باپا جو مدنی چینل پر سلسلے آتے ہیں اس سے پہلے براہ راست تلاوت ہوتی ہے، جیسے مدنی مذاکرے سے پہلے اور ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جو براہ راست نشر کیا جاتا ہے اس سے پہلے سورہ ملک کی براہ راست تلاوت ہوتی ہے. اس کا سننے کا شرعی حکم کیا ہے؟ سننا جائز ہے لیکن وہ جو براہ راست جو تلاوت ہوتی ہے نا ویسے مدنی چینل کے علاوہ جی جی جیسے اب بھی کوئی تلاوت کرے جی تو اس کے احکام الگ ہیں. جی یعنی اگر توجہ سے نہ سننے یا ہاں وہ توجہ نہ رکھیں. وہی میں سمجھ گیا تھا. مدنی چینل کے ذریعے جو ہوتا ہے نا یہ ریکارڈڈ ہوتی ہے. یہ جو پہنچتی بھی ہے نا تو یہ فوراً نہیں پہنچتی. اس کا بھی کوئی سسٹم ہے اس کے ذریعے وہ پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس کو ہمارے علماء جو ہیں یہ اس کا وہ حکم نہیں بتاتے کہ اس کا حکم وہ نہیں ہے جو براہ راست سننے کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی برگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طرح آپ کی ذات میں بہت زیادہ احتیاط کا دیکھا گیا ہے کہ آپ ہر کام میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، تو اس طرح ہم کس طرح محتاط بنیں کہ ہر کام میں احتیاط کرنے والے بن جائیں؟ احتیاط کی باتیں سنتے رہیں گے، احتیاط کی حکایتیں سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنتا چلا جائے گا. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. سرسبز اس گلزار